کبھی کسی درخت پر لٹکے 14,000 علماء دیکھے ہیں؟ کبھی آزادی کی قیمت اپنے بزرگوں کے خون سے جانی ہے؟ اگر نہیں تو یہ تقریر ضرور سنیے۔ الحمد للہ الذی جعل حب الوطن من الایمان والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المختار وآلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد۔ معزز پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام، پیارے طلباء و طالبات اور تمام اہل محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس مبارک اور تاریخی دن پر آپ سب کے سامنے کچھ جذبات دل پیش کرنے آیا ہوں۔ جی ہاں، وہ دن جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا، وہ دن جس نے ہمیں وقار، شناخت اور آزادی کا تحفہ دیا، وہ دن ہے 15 اگست، ہمارا یوم آزادی۔ میرے عزیزو، آزادی کیا ہے؟ آزادی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں، بولیں یا پہنیں، بلکہ آزادی ایک ذمہ داری ہے، ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کا شکر لازم ہوتا ہے۔ ہم جو آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، آزادی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، مدارس و مکاتب چلا رہے ہیں، یہ سب کسی کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ دوستو، ہندوستان کی آزادی کوئی تحفہ نہیں تھی، یہ ایک طویل، خونی اور صبر آزما جد و جہد تھی۔ کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا، کسی نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، اور کسی نے دار پر جھول کر آزادی کا چراغ روشن کیا۔ کیا ہم بہادر شاہ ظفر کو بھول سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی آخری سانسیں غیر ملکی زمین پر قید میں لی؟ کیا ہم مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا احمد اللہ شاہ، اشفاق اللہ خان، ٹیپو سلطان اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شہ سواروں کو بھلا سکتے ہیں، جنہوں نے قلم، زبان اور جان سب کچھ آزادی پر قربان کر دیا؟ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ وطن، یہی جذبہ ہمارے اکابر علماء دین، مجاہدین اور قائدین میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس، مولوی اور علماء صرف مساجد تک محدود ہیں، لیکن تاریخ چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ پھانسیاں علماء کو دی گئیں۔ کانپور کے میدان میں ہزاروں علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس امت و ملت کا مستقبل ہے۔ ہم صرف پڑھاتے نہیں بلکہ سوچ پیدا کرتے ہیں، کردار بناتے ہیں اور تاریخ رقم کرتے ہیں۔ آج جب ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم واقعی اس آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نئی نسل کو تاریخ سے واقف کر رہے ہیں؟ کیا ہم تعصب، نفرت اور فرقہ پرستی سے نجات پا چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آج یوم آزادی پر ہمیں صرف جھنڈا لہرانا نہیں بلکہ نیت، عزم اور عمل کی بھی تجدید کرنی ہوگی۔ ہمیں بچوں کو قومی یکجہتی کا پیغام دینا ہے، اسلام اور حب الوطنی کے درمیان ہم آہنگی واضح کرنی ہے، اور آزادی کی اصل روح نئی نسل تک پہنچانی ہے۔ یاد رکھیے، قومیں توپوں سے نہیں، تعلیم سے بنتی ہیں، اور تعلیم دینے والا استاد ہوتا ہے، دشمن نہیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر آئیے ہم عہد کریں کہ ہم سچ، انصاف اور محبت کے علمبردار بنیں گے، اپنے ملک کی ترقی، امن اور اتحاد میں حصہ ڈالیں گے، اور ہر سازش کے خلاف قلم، کردار اور دعا سے جہاد کریں گے۔ اللہ ہمارا ہندوستان سلامت رکھے، ہر ظلم، شر، نفرت اور فساد سے محفوظ رکھے۔ ہندوستان زندہ باد، علماء و مشائخ کی قربانی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی کھوٹے سے بندھا تھا یہ ہندوستان،
آج لہراتا ہے آسمانوں پر پرچم ہندوستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے دن کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو صرف تاریخ کا ورق نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں کی داستان ہے۔ یوم آزادی۔ یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی، یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مجاہدین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سایہ شمشیر میں آزادی ملی ہے ہم کو، رنگ لایا ہے شہیدوں کا لہو۔ ہم جو چلے تھے تنہا، قافلہ بنتا گیا، منزلیں بنتی گئی۔ حضرات، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف 15 اگست نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ 200 سال کی غلامی یاد رکھنی چاہیے۔ وہ زنجیریں جن میں ہمارے خیالات بھی پابند تھے، جن کی ماؤں نے لاشیں اٹھائی، وہ جوان کیسے بھولیں؟ جن کے جسموں سے بارود کی مہک آتی تھی، وہ قربانی کی مثال کیسے نہ بنے؟ آج جب ہم سکون سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، جب ہم اپنے جھنڈے کو فخر سے لہرا سکتے ہیں، جب ہم نماز، تعلیم، تجارت، صحافت، ہر چیز میں آزاد ہیں، تو یہ مت بھولیے، یہ آزادی ہے خون کا صدقہ، یہ آزادی ہے دعا کی برکت، یہ آزادی ہے آنکھوں کی نمی، ماؤں کی آہ اور بہنوں کی قربانیاں۔ ہمیں یہ آزادی ملی ہے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے علماء کی بصیرت سے، اشفاق اللہ خان جیسے جانبازوں کی شہادت سے، بہادر بیٹیوں کی غیرت سے، اور مدارس جیسے اداروں کی تحریکات سے۔ مسلمانوں کا لہو بھی شامل ہے رنگ ترنگا میں، ہم نے بھی قربانی دی ہے، تاریخ ہے گواہ اپنی۔ آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے، چلے تھے جن کی راہ پر وہی راہ ہم اپنائیں، نہ ہو کبھی نفرت محبت کا پرچم لہرائیں، سب کو ہو تعلیم، سب کو ہو انصاف، ہندوستان ترقی کی مثال۔ تو آئیے ہم صرف 15 اگست نہ منائیں، ہم ہر دن کو آزادی کے اصولوں سے منائیں۔ ہم امن، بھائی چارہ، ترقی اور تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ آزادی کوئی تحفہ نہیں ہوتی، یہ ان شہیدوں کی امانت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے خون سے قوم کے ماتھے پر آزاد بھارت کا تاج سجایا۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں۔ آج کا سورج صرف روشنی نہیں لایا بلکہ 75 سال سے زیادہ کی قربانیوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ 15 اگست وہ دن جس دن ہندوستان نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی، وہ دن جب ہوا میں صرف آکسیجن نہیں بلکہ آزادی کی خوشبو بھی شامل ہو گئی۔ یاد کیجیے ان گمنام سپاہیوں کو جن کے جسموں نے زمین کو فرش شہادت بنایا، جن کے خون سے آزادی کا چراغ جلتا رہا، جنہوں نے توپوں کے سامنے سینے رکھ دیے لیکن غلامی کے طوق کو قبول نہ کیا۔ آئیے سلام کریں مہاتما گاندھی جی کو، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ عدم تشدد کا راستہ سب سے طاقتور راستہ ہوتا ہے، جنہوں نے نمک مارچ، ستیہ گرہ اور اہنسا کے ذریعے انگریزوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے یاد کریں شہید بھگت سنگھ کو، جنہوں نے ہنستے ہنستے پھانسی کو گلے لگا لیا، چندر شیکھر آزاد کو، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی انگریزوں کے ہاتھ نہ آئیں گے اور واقعی آخری گولی خود کو مار دی، رانی لکشمی بائی، جنہوں نے ایک ماں ہونے کے باوجود تلوار اٹھائی، گھوڑے پر بیٹے کے ساتھ میدان جنگ میں اتری۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جذبے کو کوئی زنجیر قید نہ کر سکی۔ لیکن آئیے ذرا رک کر سوچیں، کیا صرف انگریز چلے جانا ہی آزادی ہے؟ آج اگر ہم ذات، برادری، مذہب، زبان اور سیاست میں بڑھ گئے، اگر ہم آپس میں نفرت کرنے لگیں، تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یاد رکھیے، آزادی صرف بیرونی دشمن سے نہیں، اندرونی کمزوریوں سے بھی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے مل کر چلنے کا، یہ وقت ہے یہ سمجھنے کا کہ ہندوستان ہم سب کا ہے، نہ ہندو کا، نہ مسلمان کا، نہ سکھ کا، نہ عیسائی کا، بلکہ ہر اس شخص کا جو اس دھرتی سے محبت کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، تم ہو نئے بھارت کے معمار، تم ہو وہ طاقت جس کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے۔ کتاب، قلم، ٹیکنالوجی اور خدمت، یہی ہے تمہارے ہتھیار آج کے دور میں۔
تو اٹھو جاگو اور ایک ایسا بھارت بناؤ جو ہر کسی کے لیے فخر کا باعث ہو۔ جب ترنگا لہراتا ہے تو صرف کپڑا نہیں لہراتا، اس کے ساتھ لہراتی ہے ہماری خودداری، ہماری قربانیاں اور ہمارے خواب۔ اسے صرف لہرانا نہیں، اسے دل میں بسانا بھی سیکھو۔ تو آئیے اس 15 اگست پر ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم فرقہ پرستی کو نہیں پھیلائیں گے، کہ ہم نفرت نہیں بلکہ محبت بانٹیں گے، کہ ہم جھوٹ نہیں سچ کا ساتھ دیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے وطن سے وفاداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور اسے دنیا کا سب سے عظیم ملک بنائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنے وطن سے سچی محبت رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں لکھیے میں بھی بھارت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام، پیارے ساتھیوں اور حاضرین محفل، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص دن کے بارے میں تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے یوم آزادی۔ ہم ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ ہمیں یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں، کئی لوگ جیل گئے، کئی شہید ہو گئے، تب جا کر ہمیں آزادی ملی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قومی ہیروز کو یاد رکھیں، گاندھی جی، نہرو جی، بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد اور بہت سے دوسرے جنہوں نے ہماری آزادی کے لیے لڑائی لڑی۔ پیارے ساتھیوں، آزادی کا مطلب صرف جھنڈا لہرانا نہیں بلکہ اچھا انسان بننا، اچھا شہری بننا اور اپنے وطن سے محبت کرنا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایمانداری، صفائی، محنت اور اتحاد کو اپنائیں اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ اور محفوظ بنائیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہم سب ایک ہیں، ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے۔ ہندوستان زندہ باد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام اساتذہ، عزیز طلباء اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں قربانی، اتحاد، جد و جہد اور بے مثال بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن افسوس، تاریخ کے اوراق سے ایک سچ اکثر چھپایا جاتا ہے، اور وہ ہے آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں۔ محترم حاضرین، اسلام ہمیں وطن سے محبت سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہی جذبہ مسلمانوں میں رچا بسا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی پہلی آواز آزادی بھی مسلمان کے دل سے اٹھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کو اگر کوئی پہلی باقاعدہ بغاوت کہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر اس جنگ کے روح رواں تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، یہاں انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ برطانوی راج کے خلاف جنگ آزادی میں سنی علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی اور سماجی طور پر بھی تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ ان علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا اور عوام کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ کچھ علماء نے تحریک آزادی کی قیادت کی، جبکہ کچھ نے اس میں مالی اور اخلاقی مدد فراہم کی۔ کیا آپ جانتے ہیں، صرف 1857 کی جنگ میں علماء کرام کی 14,000 لاشیں کانپور کے میدان میں درختوں پر لٹکی ہوئی پائی گئی، ہزاروں کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ مولانا لیاقت علی الہ آبادی انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، گرفتار ہو کر کالا پانی بھیجے گئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی
اپنے قلم و زبان سے انگریزوں کے خلاف جہاد کو جواز بخشا اور اسی جرم میں عمر قید کی سزا کاٹے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف علماء نے قربانیاں دیں، عام مسلمان بھی اس جد و جہد میں پیش رہے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف تا حیات لڑتے رہے، شہادت قبول کر لی مگر غلامی نہیں۔ اشفاق اللہ خان کاکوری سازش میں انگریزوں کے خلاف ایک عظیم منصوبہ بنایا، آخرکار پھانسی چڑھ گئے اور کہا میرے جنازے پر ہندوستان کا پرچم لپیٹنا۔ مولانا حسرت موہانی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی مگر جھکے نہیں۔ مسلمانوں نے صرف بندوق سے ہی تنظیم سازی سے بھی کام کیا۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی میں ہمیشہ کانگریس کے شانہ بشانہ رہی۔ خلافت تحریک، جس میں گاندھی جی کے ساتھ مل کر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے اہم کردار ادا کیا، لیکن افسوس آج کچھ لوگ صرف اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اصل تاریخ سے روشناس کرائیں، انہیں بتائیں کہ یہ آزادی صرف گاندھی یا نہرو کی مرہون منت نہیں، بلکہ اس میں مولوی، مجاہد اور مسلمان کے لہو کی خوشبو بھی شامل ہے۔ آخر میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر وطن عزیز ہندوستان کی ترقی، سلامتی، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے کام کریں۔ فرقہ پرستی، نفرت اور تعصب کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ہم ایمان والے ہیں۔ بھارت زندہ باد، مسلمان کی قربانی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ ہم نے صرف ایک ملک حاصل نہیں کیا بلکہ ہزاروں قربانیوں کا لہو، لاکھوں ماؤں کی دعائیں اور کروڑوں خوابوں کا گھر پایا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، واجب الاحترام حاضرین اور پیارے بھائیوں، آج ہم اس دن کی یاد میں جمع ہیں جس دن ہماری پیاری سرزمین ہندوستان نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا اور 15 اگست 1947 کو آزادی کی فضاؤں میں سانس لی۔ یہ دن نہ صرف جشن کا دن ہے بلکہ قربانیوں، جد و جہد اور حوصلوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے تیرا قرض چکایا ہے، کبھی آنسو بہا کر، کبھی لہو بہا کر۔ میرے عزیزو، آزادی کسی تحفے کا نام نہیں، یہ قربانی، صبر، ہمت اور اتحاد کا نام ہے۔ وہ دن یاد کرو جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں لاکھوں جانیں چلی گئیں۔ ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، رانی لکشمی بائی، اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خان اور بے شمار مسلم و غیر مسلم مجاہدین نے اپنے خون سے اس زمین کو سیراب کیا، جان دے دی وطن کو عزت، کیا ہم نے اپنا فرض ادا۔ اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کا اتحاد، مولانا شبلی، مولانا محمد علی جوہر کی تقریریں، بیگم حضرت محل کا کردار، یہ سب صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری وراثت ہے۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آزادی کی لڑائی میں مسلمان صف اول میں تھے۔ جب انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، تب ہندو مسلم اتحاد ہی وہ طاقت تھی جس نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ ہم نے چراغ جلائے تھے جل کر، تب جا کے اجالا ہوا تھا وطن میں۔ میرے بھائیوں، آزادی کی قیمت صرف جیلیں نہیں تھی بلکہ پھانسی کے پھندے، کوڑے، جلا وطن، بھوک، تذلیل اور گولیوں کی بوچھاڑ تھی۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم نے ان شہیدوں کی قربانیوں کا حق ادا کیا ہے؟ وطن کی حرمت پہ جو مر گئے وہی شہزادے کہلاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آج تمہیں صرف موبائل، سوشل میڈیا اور فلموں میں نہیں الجھنا بلکہ اپنی تعلیم، کردار، دیانت، حب الوطنی سے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ محبت اگر سچی ہے وطن سے
تو صرف نعرے نہ لگاؤ، عمل بھی کرو۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم وطن سے محبت کریں گے، ہر طرح کی نفرت، تعصب اور فرقہ واریت سے دور رہیں گے، اتحاد، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیں گے اور ان شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ سچ کہوں تو یہی دعا ہے دل سے، رہے سلامت میرا ہندوستان ہمیشہ۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بھارت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سب بھارت کا یوم آزادی منا رہے ہیں، ایک دن جو ہمیں ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کے سبب ہمیں یہ پیارا وطن ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہم نے بھارت کو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ کیا واقعی ہم نے اس بھارت کو ترقی دی جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا؟ تو آئیے آج کے دن ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس شخصیت کو جس نے آزاد بھارت کو جدید بھارت بنایا، جس نے سائنس کو ایمان سے جوڑا اور بچوں کو خواب دیکھنے کا ہنر سکھایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی، جو صرف بھارت کے صدر نہیں بلکہ قوم کے رہبر، سائنس کے ماہر اور نوجوانوں کے رہنما تھے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام 15 اگست 1931 کو ریاست تمل ناڈو کے ایک چھوٹے سے شہر رامیشور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد زین العابدین ایک کشتی باز تھے اور ماہی گیر سے گزر بسر کرتے تھے۔ اے پی جے عبد الکلام بچپن ہی سے نہایت محنتی، ایماندار اور علم کے شیدائی تھے۔ غربت ان کے قدموں کی زنجیر نہ بن سکی بلکہ علم کی پیاس نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے اسکول کے بعد سینٹ جوزف کالج سے فزکس میں گریجویشن کیا، پھر مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں بچپن ہی سے جہاز، آسمان اور ستارے بہت لبھاتے تھے۔ وہ پائلٹ بننا چاہتے تھے مگر قسمت نے ان کے لیے ایک اور ہی بڑا مقام چنا تھا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے اپنا کیریئر ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے شروع کیا، بعد میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی۔ وہ بھارت کے پہلے سیٹلائٹ لانچ وہیکل کے اہم معمار تھے جس نے 1980 میں روہنی سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا۔ ان کے عظیم منصوبے انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل پروگرام، اگنی پرتھوی آکاش اور ترشول میزائل، نیوکلیئر ٹیسٹ 1998، پوکھران میں کلیدی کردار، بھارت کو نیوکلیئر طاقت بنانے میں اہم کردار۔ بھارت کے صدر کی حیثیت سے 2002 میں انہیں بھارت کے 11ویں صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سائنسدان، ایک معلم اور ایک غیر سیاسی شخصیت اس اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوئی۔ انہوں نے صدارت کو صرف ایک عہدہ نہیں بلکہ عوام کی خدمت کا ذریعہ بنایا۔ صدر رہ کر بھی سادہ زندگی گزارنا، طلباء و نوجوان سے رابطہ، عوام میں گھل مل جانا، راشٹرپتی بھون کو عام آدمی کے لیے کھول دینا۔ تحریری خدمات اور اقوال: ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے کئی کتابیں لکھیں جن میں ونگس آف فائر، آتش کے پر، اگنائٹڈ مائنڈس، روشن ذہن، انڈیا 2020، ٹرننگ پوائنٹ۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے چند مشہور اقوال: خواب وہ نہیں جو نیند میں آئیں، خواب وہ ہیں جو نیند اڑا دیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی محنت ہے اور آخری سیڑھی اخلاص۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا نوجوانوں کے لیے اہم پیغام: ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہمیشہ نوجوانوں سے کہتے تھے، علم حاصل کرو، خواب دیکھو اور اسے پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرو۔ ہمیشہ ایماندار بنو، سچ پر قائم رہو اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھاؤ۔ وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دیتے، بچوں سے بات کرتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ انہیں یقین تھا کہ بھارت کا مستقبل اس کے نوجوانوں میں چھپا ہے۔ 27 جولائی 2015 کو
جب وہ شیلانگ میں ایک لیکچر دے رہے تھے تو دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرتے وقت بھی ان کے ہاتھ میں قلم تھا اور زبان پر علم کے الفاظ۔ کیا ہی عظیم خاتمہ تھا، ایک معلم کا، ایک سپاہی کا، ایک عاشق وطن کا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے اعزازات۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو بھارت کے سب سے بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ پدم بھوشن، پدم وبھوشن، بھارت رتن، بھارت کا سب سے بڑا سویلین اعزاز۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صرف ایک انسان کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک تحریک اور ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ غریبی، ذات پات، مذہب، زبان، کچھ بھی انسان کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اگر وہ دل سے چاہے اور محنت کرے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، علم حاصل کریں، ایماندار رہیں، ملک و قوم سے محبت کریں اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج 15 اگست کے دن ہمیں نہ صرف انقلابیوں کو یاد رکھنا ہے جنہوں نے ہمیں آزاد کرایا، بلکہ ان معماروں کو بھی یاد رکھنا ہے جنہوں نے آزادی کے بعد بھارت کو تعمیر کیا، اور ان میں سر فہرست نام ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بھی سچ بولیں گے، علم حاصل کریں گے، محنت کریں گے اور اپنے بھارت کو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے خوابوں کا بھارت بنائیں گے۔ جنہوں نے خوابوں سے تعبیر پائی وہ روشنی کی مثال بن گئے، جو جلتے رہے قوم کے لیے وہ ستارے ہمارے کلام بن گئے۔ معزز اساتذہ، پیارے ساتھی، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں اپنے پیارے وطن بھارت کی آزادی کی 78ویں سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 15 اگست 1947 کا دن ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن ہے جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اس دن ہماری قوم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی سانس لی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ آج ہم ان تمام شہیدوں اور مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آزاد وطن عطا کیا۔ آج کے دن ہمیں ان عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور جد و جہد کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ہماری آزادی دلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر بے شمار مجاہدین آزادی نے سخت محنت، قربانیوں اور عزم و ہمت سے بھرپور جد و جہد کے بعد ہمیں آزادی دلائی۔ آج کا دن ان کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کرنے، ان سے سبق حاصل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا دن ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے جو محض ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی کی حفاظت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آزادی کا مطلب صرف اپنی مرضی سے زندگی گزارنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں۔ آزادی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں اور ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بطور طلباء ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں، نئے علوم اور ہنر سیکھیں اور اپنے ملک کو دنیا میں ایک عظیم قوم بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں علم و ہنر حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ ہمارے ملک کی ترقی صرف ہمارے علم و ہنر پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے معاشرتی فرائض بھی نبھانے ہوں گے۔ ہمیں فرقہ واریت، ذات پات اور مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک متحد قوم بننا ہے۔
ہمیں سب کے ساتھ مساوی سلوک کرنا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے۔ یہ ہماری قومی یکجہتی اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک قوم کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب اس کے لوگ متحد ہوں اور آپس میں محبت و بھائی چارہ قائم رکھیں۔ ہمیں ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ماحول کی حفاظت پر بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ آج کل کے دور میں ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، جو نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں اپنی زمین، پانی اور ہوا کو صاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ایک صحت مند ماحول میں جی سکیں۔ ہمیں درخت لگانے، پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے اور توانائی کے متبادل ذرائع اختیار کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ماحول کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری آئندہ نسلیں اس کے منفی اثرات کا شکار ہوں گی۔ ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آئین اور قوانین کا احترام کریں۔ قانون کی پاسداری اور انصاف کا قیام ہمارے معاشرے کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ ہمیں اپنے فرائض اور حقوق کو سمجھنا ہوگا اور اپنے ملک کی خدمت میں پیش رہنا ہوگا۔ قانون کی پاسداری سے ہی ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے اور انصاف کی فراہمی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آزادی کے اس دن پر ہمیں اپنے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے آزادی کے بعد اب تک کیا حاصل کیا ہے اور ہمیں مزید کیا کرنا باقی ہے۔ ہمارے ملک کو ابھی بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی۔ ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نئی نسل کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں انہیں ایک بہتر مستقبل کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہمیں انہیں علم، ہنر اور اخلاقیات کی تعلیم دینی ہوگی تاکہ وہ ملک کے ذمہ دار شہری بن سکیں۔ آخر میں آپ سب کو 15 اگست کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی خدمت کریں گے، اس کی عظمت کو برقرار رکھیں گے اور اسے دنیا کا بہترین ملک بنائیں گے۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے اور اس کے لیے ہمیشہ کھڑا رہیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اپنی ذاتی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔